محرم الحرام کا یہ مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جس کو اللہ پاک نے اسی دن عظمت و حرمت عطا فرما دی تھی جس دن آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا گیا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جن کو اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کے فوراً بعد محترم اور باعظمت قرار دے دیا تھا قرآن کے الفاظ۔ وہ 4 مہینے کیا ہیں؟ مسلمانوں کو وہ بھی نہیں یاد۔ 3 مہینے تو بالترتیب ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور 4تھا مہینہ رجب کا۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب، یہ 4 مہینے اشہر حرم کہلاتے ہیں، اور ان مہینوں کا احترام اور ان کی عظمت جاہلیت کے زمانے میں بھی لوگوں کے دلوں میں پائی جاتی تھی، یہاں تک کہ جن خاندانوں میں صدیوں سے لڑائیاں چلی آ رہی ہوتی تھیں، ان 4 مہینوں میں ان کے یہاں بھی جنگ بندی ہو جایا کرتی تھی، اور وہ اپنے تجارتی سفر انہی 4 مہینوں کے دوران کیا کرتے تھے، ورنہ ہر ایک کو دوسرے سے خطرہ رہتا تھا کہ اگر ہم دشمن کے علاقے میں چلے جائیں گے تو وہ لوٹ مار کریں گے اور ہماری جان کو بھی اور مال کو بھی نشانہ بنائیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے فضائل کو بیان فرمایا، ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کی نگاہ میں محرم کے مہینے کے، جو اللہ کا مہینہ ہے محرم، اس کے روزے۔ سارے مہینے اللہ کے ہیں، سارے دن اللہ کے ہیں، لیکن محرم کے ساتھ اللہ نے اپنے نام کو منسوب فرمایا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے محرم کی نسبت اللہ کی جانب فرمائی ہے، اس کی عظمت کو، اس کی رفعت کو بتانے کے لیے۔ تو کرنے کا جو کام ہے اس ماہ مبارک میں، وہ جتنی اللہ توفیق دیں اتنے روزے رکھے جائیں، اور خاص طور پر 9 اور 10 محرم کا روزہ، یا 10 اور 11 محرم کا روزہ بہت اجر و ثواب کا حامل ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صام عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ وفی روایت السنة التي بعدہ۔ جو آدمی 10 محرم کا روزہ رکھے گا، میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ ایک دن کا روزہ اس کے گزرے ہوئے سال کے گناہوں کے لیے بھی کفارہ بنے گا، اور آنے والے سال کے گناہوں کے لیے بھی کفارہ بنے گا۔ لیکن رکھنے 2 چاہیے، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں جو یہود کے قبائل آباد تھے، آپ نے ان کو عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو میں آئندہ سال 2 دن کے روزے رکھوں گا۔ پھر صحابہ سے فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، اگر یہ 1 دن کا رکھتے ہیں تو تم 2 دن کا رکھو، تاکہ ان کے اور تمہارے اعمال میں کوئی مشابہت نہ ہو۔ غور کرنے کی چیز ہے، پیغمبر علیہ السلام یہ بھی نہیں چاہتے کہ امت کے افراد دوسروں کی مشابہت عبادت میں بھی کریں۔ جب عبادت میں آپ کو غیروں کی مشابہت گوارا نہیں، تو شکل و صورت میں آپ غیروں کی مشابہت کیسے گوارا کر لیں گے؟ وضاقتہ میں آپ غیروں کی مشابہت کیسے گوارا کر لیں گے؟ تراش خراش میں آپ غیروں کی مشابہت کیسے گوارا کر لیں گے؟ اور آج مسلمان غیروں ہی کے طریقے پر چلنا اپنے لیے ترقی کا باعث اور ذریعہ سمجھ بیٹھے۔ چنانچہ 2 دن کے روزے رکھنے چاہیے، 9 اور 10 یا 10 اور 11۔ احادیث میں محرم کے حوالے سے یہی چیزیں ملتی ہیں، لیکن بہت سی چیزیں ماہ محرم کے حوالے سے ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں بعض لوگوں کے قرب اور صحبت کی وجہ سے ایسی رائج ہو گئی ہیں جن کا دین و مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ مثال کے طور پر
ایک تصور محرم کے حوالے سے لوگوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ محرم کا نام لیتے ہی سوگ اور غم کا تصور ہونے لگتا ہے۔ یہ تو وہی مہینہ ہے جس میں ماتم کیا جاتا ہے، جس میں سوگ منایا جاتا ہے، جس میں کالے کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ اور حد یہ ہے کہ ہمارے بہت سے مسلمان گھروں میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اس مہینے میں اگر کوئی خوشی کی تقریب منعقد کی جائے گی تو وہ صحیح طور پر انجام تک نہیں پہنچے گی، اس میں خیر و برکت نہیں ہو۔ شادیوں کی تاریخیں جب گھروں میں رکھی جاتی ہیں تو بڑے بوڑھے اور بڑی بوڑھیاں یہ دیکھتی ہیں کہ کہیں محرم کی تاریخ تو نہیں ٹکرا رہی۔ محرم کی تاریخ پڑتی ہے تو فوراً تاریخیں آگے پیچھے کی جاتی ہیں کہ کہیں محرم میں نکاح نہ ہو جائے اور نعوذ باللہ اس نکاح میں خیر و برکت نہ ہو۔ یہ تصور ہے، یہ سراسر غیر اسلامی تصور۔ سیدنا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محرم ہی کے اس مہینے میں ہوا۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اسی ماہ محرم میں ہوا۔ اگر محرم کے مہینے میں کیا جانے والا نکاح خیر و برکت کا باعث و ذریعہ نہ ہوتا تو یہ دونوں نکاح کیسے اس ماہ مبارک میں ہو سکتے؟ اور ان سے زیادہ مبارک جوڑا کائنات میں کون سا ہو سکتا ہے؟ جھوٹے ہیں وہ لوگ جو اس تصور کو عام کرتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر خوشی کی تقریب منعقد کرنا یہ خیر و برکت کا باعث اور ذریعہ نہیں ہو۔ یہ اثر ہے ان لوگوں کی صحبت کا جو شرعی اور اسلامی تصورات کے خلاف اس مہینے کو سوگ، ماتم اور غم کے مہینے کے طور پر مناتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اس مہینے کی عظمت اور احترام اللہ نے اسی دن بیان فرما دی تھی جس دن آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام میں جو عظمتیں ہیں، جو رفعتیں ہیں، جو بلندیاں ہیں وہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ اسی مہینے میں نواس رسول سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سانحہ شہادت پیش آیا۔ یقیناً سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا المناک سانحہ شہادت اس ماہ مبارک کے اندر پیش آیا ہے، لیکن اللہ نے اس مہینے کو عظمت و احترام کا مقام ان کے سانحہ شہادت سے پہلے ہی عنایت فرما دیا۔ اور یہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بلندی مقام کی علامت و نشانی ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی بارگاہ میں جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے وہ مہینہ عطا فرمایا جس کو روز اول سے احترام و عظمت کا مقام دے دیا گیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ مومن کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت نہ کرنے والا ہو، اور خاص طور پر حضرات اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت نہ کرنے والا ہو۔ وہ سنی سنی کہے جانے کے لائق نہیں، وہ مومن مومن کہے جانے کے لائق نہیں، وہ مسلمان مسلمان کہے جانے کے لائق نہیں۔ جو صرف آقا سے محبت کا دعویٰ کرتا ہو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سلسلے میں اچھا گمان اپنے دل کے اندر نہ رکھتا ہو، صحابہ کی محبت اس کے دل میں گھر کیے ہوئے نہ ہو، اور حضرات اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت اس کے دل کے اندر نہ ہو، ہم جس طرح پیغمبر علیہ السلام کی محبت کو کمال ایمان کے لیے ضروری سمجھتے ہیں، اسی طرح صحابہ کرام اور حضرات اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کو بھی کمال ایمان کے لیے لازمی تصور کرتے ہیں، کیونکہ نبی سے محبت کا حق اس وقت تک نہیں ادا ہو سکتا جب تک کہ نبی کے جانثاروں، فداکاروں، عاشقوں اور محبت کرنے والوں سے محبت کا حق نہ ادا کیا جائے۔ لیکن یاد رکھیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے حقیقی محبت و تعلق و عقیدت کا وہ معیار نہیں ہے جو آج جھوٹی محبت کرنے والوں نے بنا رکھا۔ آپ سے محبت و عقیدت کے نام پر دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے،
دین کا تماشا بنایا جاتا ہے، سینہ کوبی کی جاتی ہے، ماتم کیا جاتا ہے، نوحہ خوانی ہوتی ہے، مرثیہ خوانی ہوتی ہے۔ جن چیزوں کو مٹانے کے لیے پیغمبر علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، جن چیزوں کو کرنے والوں کے لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا اور ہمارا کوئی واسطہ اور لینا دینا نہیں، محبت حسین کے نام پر ایک طبقہ انہی چیزوں کو انجام دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے علاوہ کوئی محب اہل بیت ہے ہی نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، یاد رکھو ہمارا ان لوگوں سے کوئی واسطہ اور لینا دینا نہیں جو سوگ میں، غم میں اپنے رخسار کو پیٹنے والے ہیں، اپنے جسم کو مارنے والے ہیں، زخمی کرنے والے ہیں، اپنا گریبان چاک کرنے والے ہیں، اور جاہلیت کے زمانے کی چیخ و پکار کی طرح بین کرنے والے ہیں، چیخ و پکار کرنے والے۔ آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کی اس وعید کے مصداق کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے اہل بیت سے محبت کو اپنی جھوٹی جاگیر سمجھ رکھا، اور جو حقیقی محبت کرنے والا طبقہ ہے ان پر گستاخ اہل بیت کا الزام انہوں نے لگا رکھا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت سے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی عقیدت و محبت کا معیار ان کے طریقے زندگی کو اختیار کرنا ہے، ان کے اخلاق و کردار کو اپنانا ہے، ان کے جذبے سے سبق لینا ہے۔ حقیقی محبت کا معیار یہ ہے۔ کسی کے شہادت کے مہینے کو، کسی کے شہادت کے دن کو سوگ اور ماتم کے طور پر منانے کی شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی بھی مسلمان کے دنیا سے جانے پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں، سوائے اس بیوی کے جس کا شوہر دنیا سے گیا ہو، وہ تو 4 مہینے 10 دن سوگ منائے گی، عدت میں بیٹھے گی، لیکن اس کے علاوہ کسی بڑی سے بڑی شخصیت کے دنیا سے پردہ فرمانے پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منایا جائے۔ اگر کسی شخصیت کے دنیا سے جانے پر سوگ منانے کی گنجائش ہوتی تو آقا نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کا دن، اس دن کی کٹھنائی اور مشکل جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے آئی، اس سے زیادہ مشکل اور کٹھن دن امت پر نہ آیا ہے اور نہ آ سکتا۔ حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کے وصال کی خبر کانوں میں پڑی تو ایسا محسوس ہوا کہ دنیا میں اندھیرا چھا گیا۔ سورج روشن ہے لیکن اس کے باوجود اندھیرا محسوس ہو رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی، اولو العزم باہمت اور بہادر صحابی، پیغمبر علیہ السلام کی رحلت کی خبر سن کر حال سے بے حال ہو جاتے ہیں، عجیب کیفیت سے دوچار ہو جاتے ہیں، حوصلہ کھونے لگتے ہیں، اور لوگوں میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ جو یہ کہے گا کہ محمد دنیا سے چلے گئے اس کے سر کو تن سے جدا کر دوں۔ اللہ جزائے خیر دے، پوری امت کی طرف سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے ایسے نازک موقع پر کمان سنبھالی اور قرآنی آیات کی روشنی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو تسلی دی اور سمجھایا، ڈھارس بندھائی۔ حضرات صحابہ فرماتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ، یہ آیات پڑھ کر آپ نے جو تفسیر فرمائی تو ہمارے دل کو ایسا اطمینان و سکون ہوا، یہ محسوس ہوا جیسے اسی وقت کے لیے اللہ نے یہ آیات اپنے کلام پاک میں نازل فرمائی تھی، اتاری تھی۔
تو امت پر جو سب سے کٹھن وقت گزرا ہے وہ پیغمبر علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت۔ صحابہ نے کیسے اس وقت کو جھیلا ہے صحابہ ہی جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ اپنے باغ میں کام کر رہے تھے، ان کے صاحبزادے آئے اور پیغمبر علیہ السلام کے وصال کی خبر سنائی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ نے اسی وقت اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا اور دعا کی کہ الہ العالمین، میں نے اپنی ان آنکھوں سے پیغمبر علیہ السلام کے جمال کو دیکھا اور آپ کو دیکھ کر میرا دل ٹھنڈا ہو جایا کرتا تھا۔ میرے آقا، میرے مولا، جب میرا محبوب اس دنیا کے اندر نہیں رہا تو مجھے اپنی ان آنکھوں میں نور بصارت کو رکھنے کی ضرورت نہیں، اے اللہ میری آنکھوں سے بینائی لے لیجئے، میں ان آنکھوں سے اپنے آقا کو دیکھ چکا ہوں، آقا دنیا سے چلے گئے، اب میں کسی کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ اللہ نے دعا قبول بھی فرما لی، بینائی سلب ہو گئی، محروم ہو گئے بینائی سے، لیکن اسی میں خوش ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کا جمال میری آنکھوں میں محفوظ ہے، اب یہ آنکھیں کسی اور کو دیکھ نہیں پائیں۔ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے اللہ نے کیا محبت ان کے دلوں میں پیغمبر علیہ السلام کے سلسلے میں پیدا فرمائی تھی۔ اس سے بھاری دن امت پر کوئی دوسرا نہیں آ سکتا۔ اگر کسی کے دنیا سے چلے جانے کے دن کو سوگ، غم اور ماتم کے طور پر منانے کی شرعاً گنجائش ہوتی تو سالانہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پیغمبر علیہ السلام کے یوم وفات کو، ماہ وفات کو سوگ اور غم کے طور پر مناتے، لیکن صحابہ میں سے کسی طرح کے سوگ اور غم منانے کا ثبوت نہیں ہے۔ پورے وثوق کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ جو حرکتیں آج نواس رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے نام پر کی جاتی ہیں، ان حرکتوں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو سکون ملنے کے بجائے اذیت ہوتی ہوگی، تکلیف ہوتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان بدعات و خرافات سے، خلاف شرع اعمال سے، خلاف شرع مجالس سے، خلاف شرع جلوس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ان تمام لوگوں کو اللہ ہدایت سے مالا مال فرمائے جو اپنی غلط سوچ کی وجہ سے غلط روش کے اوپر چل رہے۔ اللہ ہم سب کو صحابہ جیسی عزیمت عطا فرمائے، صحابہ جیسا ایمان عطا فرمائے، صحابہ جیسا جذبہ اطاعت نصیب فرمائے۔ حضرات شہدائے اسلام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام پر یہ پروگرام منعقد ہوتا ہے۔ اگر اسلامی تاریخ میں جام شہادت نوش کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اولیاء دین اور بزرگان امت کے شہادت کے دن کو اسی طرح سوگ اور غم کے دن کے طور پر منایا جانے لگا تو شاید سال میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں بچے گا جو غم کا اور سوگ کا دن ہو۔ ایک سے ایک شخصیت دنیا کے اندر آئی ہے جس نے اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی رضا کی خاطر پیش کیا ہے۔ یقیناً ہم سب کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت ہے، اور اسی محبت ہمارے لیے کمال ایمان کا باعث و ذریعہ ہے، لیکن اس محبت کا معیار آپ کے نام پر ماتم کرنا نہیں بلکہ آپ کے طریقے کی اتباع اور پیروی کرنا۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے ان مقدس اور برگزیدہ صحابہ کو جنہوں نے تاریخ اسلامی میں سب سے پہلے جام شہادت نوش کیا۔ ان کا یہ جذبہ بھی اس لائق ہے کہ بار بار اس کو لوگوں کے سامنے ذکر کیا جائے اور اس جذبے سے سبق لیا جائے۔ جو آیات میں نے شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کی جانب اشارہ فرمایا ہے۔ 3 صحابی ہیں، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں شوہر و بیوی ہیں، اور تیسرے ان کے صاحبزادے ہیں حضرت عمار رضی اللہ عنہ۔
دشمنان مکہ کے ہتھے چڑھ جاتے، دشمنان دین ان کو گرفتار کر لیتے، ظلم و ستم کا نشانہ بناتے، مجبور کرتے ہیں کلمہ کفر ادا کرنے پر، دھمکی دیتے ہیں کہ اگر جان پیاری ہے تو وہ بولو جو ہم بلوانا چاہتے ہیں، وہ کہو جو ہم کہلوانا چاہتے ہیں۔ ایسی ایسی اذیتیں دیتے ہیں کہ جن کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے حضرت یاسر اور حضرت سمیہ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ صادق پر اللہ نے ان کو عزیمت کا کیسا پہاڑ بنایا تھا کہ موت کو اپنے سامنے دیکھنے کے باوجود بھی کلمہ کفر اپنی زبان سے ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، یہاں تک کہ وہ ظالم و جابر دشمنان دین حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانہ بناتے ہیں اور آپ اسلامی تاریخ میں پہلے جام شہادت نوش کرنے والے صحابی بن جاتے ہیں۔ پھر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ان پر دشمنوں کا نزلہ گرتا ہے، لیکن وہ بھی کلمہ کفر ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، یہاں تک کہ ان کی ایک ٹانگ کو ایک اونٹ کے ساتھ باندھا جاتا ہے، دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھا جاتا ہے، سامنے کے حصے پر برچھی ماری جاتی ہے اور پھر دونوں اونٹوں کو الگ الگ سمت میں دوڑا دیا جاتا ہے۔ کیا حشر ہوا ہوگا اللہ کے حبیب کی اس جانثار کا، اور کیسی قربانی اللہ کی بارگاہ میں سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیش کی ہوگی، اور اللہ نے رحمت کی کس نگاہ سے اپنی بندی کی اس قربانی کو دیکھا ہوگا، تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہے عزیمت۔ اگرچہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر جان پر پڑ جائے، جان پر بن آ جائے، جان جانے کا اندیشہ ہو تو کلمہ کفر اپنی زبان سے ادا کیا جا سکتا ہے جان بچانے کے لیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ دل ایمان پر مطمئن ہونا چاہیے، زبان سے اگر کفر کا کلمہ بول کر جان بچائی جا سکے تو شریعت میں اجازت ہے جان بچانے کی۔ لیکن جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کلمہ کفر نہیں ادا کر رہا ہے، جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے، وہ عزیمت پر عمل کرنے والا ہے اور یقیناً وہ افضل قرار دیا جائے گا دوسروں کے مقابلے۔ حضرت یاسر و حضرت سمیہ رضی اللہ عنہما نے تو جام شہادت نوش فرما لیا، عزیمت پر عمل کیا، لیکن ان کے جو صاحبزادے تھے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو کافروں نے ایک تاریک کنویں کے اندر ڈال دیا اور ان کو بھی مجبور کرنے لگے کلمہ کفر بولنے پر۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ ان کے جال سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے اپنی زبان سے وہی کلمات ادا کر دیے جو وہ کہلوانا چاہتے تھے۔ ان کو رہائی مل گئی، لیکن یہ خبر عام ہو گئی کہ عمار نے جان بچانے کے لیے وہ بول دیا جو کافر بلوانا چاہتے تھے، اور بعض لوگ شکایتی انداز میں پیغمبر علیہ السلام کے پاس پہنچے کہ یا رسول اللہ، عمار بن یاسر نے اپنی زبان سے کلمہ کفر ادا کر دیا جان بچانے کے لیے۔ شکایت کرنے والے یہ سوچ رہے تھے کہ پیغمبر علیہ السلام یہ سن کر ناراض ہو جائیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ سنا تو شکایت کرنے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کلا ان عمارا ملئ ایمانا من قرنه الى قدمه ويختلط الایمان بلحمه ودمه۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، مانتا ہوں میں کہ عمار نے اپنی زبان سے کلمہ کفر ادا کر لیا، لیکن مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ اس کا دل ایمان کے سلسلے میں مطمئن ہوگا، کیونکہ میں جانتا ہوں وہ سر سے لے کر پیر تک ایمانی جذبات سے بھرا ہوا ہے، اس کے رگ و ریشے میں، اس کے خون میں ایمانی جذبات دوڑ رہے ہیں۔ شکایت کرنے والے خاموش ہو گئے، کچھ بول ہی نہیں سکتے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ
نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. جاء عمار الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باکیا، زار و قطار روتے ہوئے عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ تشریف لائے. کلمہ کفر بول تو دیا، جان بچا تو لی، لیکن نفس ملامت کر رہا ہے کہ عمار تو نے اپنے ماں باپ کی طرح جان کیوں نہ دے دی اسلام کی خاطر. اپنے کو مجرم اور گنہگار تصور کرتے ہیں اور روتے ہوئے آقا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سب سے پہلے ان سے پوچھتے ہیں کہ تم اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر آئے، ما وراءک، یعنی کیا واقعہ تمہارے ساتھ پیش آئے. عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ شر نلت من، ناقابل بیان سختی ہے، ظلم ہے جس کا سامنا میں نے کافروں کی طرف سے کیا ہے. وَذَكَرْتُ آلِهَتَهُمْ بِخَيْرٍ، اور میں نے ان کے کہنے کے مطابق ان کے معبودوں کا تذکرہ ایسے ہی کر دیا ہے جیسے وہ کروانا چاہتے. صاف صاف لفظوں میں اقرار کر لیا، کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رکھی کہ انہوں نے جو مجھ سے بلوانا چاہا وہ میں بول دیا. روایات میں آتا ہے فَمَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم دمع عینیہ، پیغمبر علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخسار پر بہنے والے آنسوؤں کو پوچھا، ان کو تسلی دی اور فرمایا عمار آئندہ بھی اگر کوئی ایسی صورت پیش آ جائے، جان پر پڑ جائے اور کفار تم سے کچھ بلوانا چاہیں تو آج تم جس طرح بول کر آئے ہو اسی طرح بعد میں بھی بول لینا اور اپنی جان کو بچا لینا. اس واقعے کو اللہ رب العزت والجلال قرآن مقدس کی ان آیات میں بیان فرمایا. من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جو اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لانے کے بعد کفر کے اندر مبتلا ہو جائے. ہاں وہ شخص کہ جس کو مجبور کر دیا گیا کفریہ کلمات بولنے پر، لیکن اس کا دل ایمان کے حوالے سے مطمئن تھا، تو اس پر کوئی جرم نہیں، اس پر کوئی الزام نہیں. اگر مجبور کیا جا رہا ہے تو جان بچانے کے لیے بول سکتے. وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، ہاں جس کا سینہ کفر کے سلسلے میں کھل گیا، زبان و دل دونوں سے وہ کفر کا اظہار کرنے والا بن گیا، تو اس پر اللہ کا غصہ بھی نازل ہوگا، اللہ کی لعنت و پھٹکار بھی اس پر ہوگی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے سخت ترین عذاب اللہ کی طرف سے تیار کیا گیا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظیمت کے ان واقعات سے سبق لینے کی ضرورت ہے. ایمان ہمارے لیے میرے بھائیوں سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اور اس سرمایے کی حفاظت کے لیے قربانیاں پیش کرنی پڑتی ہیں. تاریخ یہی بتاتی ہے کہ اللہ ایمان والوں کا امتحان لیتے ہیں قربانیوں کے ذریعے. جو قربانی پیش کر دیتا ہے ایمان کے تحفظ کی خاطر وہ کامیاب ہوتا ہے، اور جو قربانی پیش کرنے سے کتراتا ہے اللہ کی نگاہ میں وہ ناکام قرار دیا جاتا ہے. موجودہ زمانے میں ہر اعتبار سے میرے بھائیوں ہمیں ایمانی تحفظ کی خاطر قربانی پیش کرنے کی ضرورت ہے. اپنے ایمان کو بچانے کی بھی فکر کرنی ہے، اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانے کی بھی فکر کرنی ہے، اپنے گھر والوں کے ایمان کے تحفظ کی بھی فکر کرنی ہے. معاف کیجئے گا، ہم اس دنیا میں صرف اور صرف دنیا ہی کی کامیابی کا خواب دیکھتے ہیں. ہم بھی دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہوں، ہمارے بچے بھی دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہوں، لیکن اخروی اور دینی اعتبار سے کامیابی کی فکر نہ ہم اپنے سلسلے میں رکھتے ہیں اور نہ اپنے بچوں کے سلسلے میں رکھتے ہیں. حالانکہ حقیقی کامیابی
ایمان کے تحفظ کے راستے ہی سے ملے گی۔ ہمیں اپنے لیے بھی ایسا ماحول تیار کرنا چاہیے جس میں زندگی گزار کر ہم ایمانی تقاضوں پر عمل کر سکیں، اور جن بچوں کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے ان کے لیے بھی ہمیں ایسا ماحول دینا ہے جس میں وہ پروان چڑھ کر اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے راستے پر ڈال سکیں، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت و محبت کے جذبات کے ساتھ ان کے مبارک طریقے کے اوپر عمل کر سکیں۔ ہم سب کو اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہمارے گھر کا ہر فرد قرآن کی تعلیم سے آشنا ہو، دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے واقف ہو۔ دنیاوی اعتبار سے ہم چاہے ان کو کوئی بھی تعلیم دلائیں، لیکن دین کے جو بنیادی عقائد و مسائل ہیں، قرآن کی اور نماز کی جو تعلیم ہے، اس سے ہمیں قطعاً بے خبر نہ رہنا چاہیے، غافل نہ رہنا چاہیے، ورنہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنی دینی اور ایمانی ذمہ داریاں حسن و خوبی کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔